اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین. الف لام میم کو حروف مقطعات کہتے ہیں. حروف مقطعات کا مطلب کیا ہوتا ہے عام لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا، لہٰذا عام لوگ اس کے مخاطب نہیں ہیں. حامل قرآن مخاطب ہے. رسالۃ مآب اور ان کے شاگرد خاص اس کو سمجھ سکتے ہیں. حامل قرآن یعنی ہم کو اندازہ ہوتا ہے کہ الف لام میم جہاں بھی حروف مقطعات آئے ہیں اس کے بعد قرآن کا ذکر آتا ہے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. بہت سے جگہوں پر یہ الف لام میم را، اس کے بعد بھی آیتیں اور اس کا ذکر آتا ہے. رحمت رب کا ذکر کاف ہا یا عین کے بعد یہ بتاتا ہے یہ کاف ہا یا عین جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے مربوط ہے. چنانچہ حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے دعا نے یا کاف ہا یا عین ان حروف مقطعات کے ساتھ پکارا ہے. لگتا ہے یہ اسماء الحسنی میں سے ہے. اسی طرح طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ. ما انزلنا علیک القرآن خطاب رسالۃ مآب سے، اس سے لگتا ہے لفظ طٰہٰ رسالۃ مآب سے مربوط کوئی اسم ہے. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ یاسین بھی رسالۃ مآب سے مربوط ہے، اس لیے کہ اس کے بعد رسالۃ مآب سے خطاب ہوتا ہے براہ راست. یہ اشارے ہم کو سمجھ میں آتے ہیں اور اس کے بعد اس کے جو گہرائی ہے اس تک حاملین قرآن پہنچتے ہیں. ہم اس کے مکلف بھی نہیں، ہم مخاطب بھی نہیں ہیں. تنزیل الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب تنزیل ہے، نازل شدہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اللہ کا نازل کردہ کتاب ہے. لا ریب فیہ، اس میں شبہ کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے. ریب شک کو نہیں کہتے ہیں. شک میں کیا ہوتا ہے مثبت منفی برابر ہوتا ہے، اس کو شک کہتے ہیں. اور ریب وہ لوگوں کو قرآن کے بارے میں ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہے نہیں، وہ تو کہتے ہیں نہیں ہو سکتا ہے. ریب شبہ کو کہتے ہیں. اس میں شبہ کوئی شبہ نہیں ہے. لوگوں کو بہت بڑا شبہ ہے اور آپ کہتے ہیں شبہ نہیں ہے. یہ کتاب اس قسم کی کتاب ہے، معجزہ رسول ہے، واضح ہے، اور اس قسم کی کتاب لانے سے لوگ عاجز ہیں وغیرہ وغیرہ. اس کے معجزات بہت زیادہ ہے، لہٰذا اصولاً اس میں شبہ کی گنجائش نہیں ہے. اس کے باوجود لوگ جو شبہ کرتے ہیں وہ صحیح شبہ نہیں ہے. اور شبہ کی گنجائش لا ریب فیہ، اس میں ریب کی گنجائش نہیں ہے. عملاً لوگ ریب کرتے ہیں عناد اور دشمنی کی بنیاد پر، وہ اور بات ہے، لیکن یہ قابل ریب نہیں ہے. ریب کے لیے ہم کوئی گنجائش نہیں. ام یقولون افتراہ بل هو الحق من ربک لتنذر قوما ما اتاہم من نذیر من قبلک لعلہم یہتدون. کیا یہ لوگ کہتے ہیں رسول نے اسے خود گھڑ لیا ہے اس قرآن کو؟ نہیں، بلکہ یہ آپ کے رب کی طرف سے برحق ہے
تاکہ آپ ایسی قوم کو تنبیہ کریں جس کے پاس آپ سے پہلے کوئی تنبیہ کرنے والا نہیں آیا، شاید وہ ہدایت حاصل کرے۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ قرآن کلام اللہ نہیں ہے، یہ محمد کا اپنا ساختہ و بافتہ ہے۔ عناد اور دشمنی کی بنیاد پر لوگ یہ کہتے تھے۔ اس کے جواب میں قرآن نے کہا ہے کہ یہ اگر محمد کی تصنیف ہے، محمد نے خود بنایا ہے، گھڑ لیا ہے، تم بھی گھڑ لو، تم بھی اسی معاشرے کے رہنے والے ہو، تمہارے اندر بڑے بڑے ادیب لوگ ہیں، جیسے امرؤ القیس جیسے دیگر بہت سارے ادیب لوگ ہیں، عربی کے میں مہارت رکھنے والے لوگ ہیں، وہ سب مل کر کے اس قسم کی کوئی آیت بنا کے لے آؤ، نہیں لا سکے۔ تو ہم یقولون افطرا، یہ رسول کا ساختہ بافتہ نہیں ہے۔ ابو جہل نے کہا تھا، ابو جہل سے یہ بات نکل گئی بالآخر۔ حضرت علی کا ایک فرمان ہے کہ کسی بات کو چھپاتا نہیں الا ان کہ ان کی چہرے کے ساخت و بافت اور زبان سے بات نکل آتی ہے، چھپاتا ہے لیکن وہ بات بالآخر نکل جاتی ہے کسی۔ تو یہ بات کسی طریقے سے ابو جہل سے نکل گئی۔ ابو جہل نے کہا ہم نے دیکھا ہے محمد نے کسی انسان کے اوپر افطرا نہیں کیا، کسی انسان کی طرف جھوٹ کی نسبت نہیں دی، یہ محمد اللہ کی طرف جھوٹی نسبت دے گا ممکن نہیں ہے، تاہم ہم اس کی بالادستی کو قبول نہیں کریں گے۔ بات یہ تھی جی، یہ قریش لوگ متکبر لوگ تھے، ان میں بنی ہاشم کی بالادستی کو ہم قبول نہیں کریں گے کچھ بھی ہو۔ بل هو الحق من ربک، بلکہ یہ افطراء نہیں ہے، محمد کی اپنی تصنیف نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ لتنذر قوما ما اتاهم من نذیر، ایک اس قوم کی تنبیہ کے لیے جن کے پاس آج تک کوئی نذیر نہیں آیا۔ ام یقولون افتراہ، کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کو رسول نے خود گھڑ لیا ہے؟ تو اس سے پہلے قرآن میں ذکر آیا ہے ام یقولون افتراہ قل فأتوا بسورۃ مثلہ وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ یہ سورہ یونس کی آیت ہے۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس قرآن کو محمد نے خود بنایا ہے؟ کہہ دیجئے اگر تم اپنے الزام میں سچے ہو تو تم بھی اس طرح کی ایک صورت بنا لاؤ، اور اللہ کے سوا جسے تم بلا سکتے ہو بلا لاؤ۔ ایک دو آدمی نہیں بنا سکتے ہیں، اجتماعی کوشش کرو، پوری قوم لگ جاؤ اس کے مقابلے کے لیے۔ نہیں ہو سکا، جب نہیں ہو سکا تو بل هو الحق من ربک، یہ حق ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اس کے حقانیت پر خود قرآن شاہد ہے کہ اس کا مقابلہ نہیں ہو سکا آج تک۔ ایک شخص نے مقابلہ کرنے کی کوشش کی تھی، نصرانی نے، الحمد للرحمن ملک الدیان لک العبادۃ ومنک الاستعان اہدنا صراط الایمان، سورہ حمد کا مقابلہ کیا۔ آیت اللہ خوئی نے ان میں سے ایک نقطے کو اٹھایا ہے، الحمد للرحمن رب الاکوان، رب العالمین کی جگہ رب الاکوان، اس کے اوپر عالمانہ تفسیر کیا ہے۔ رب کے ساتھ اکوان نہیں آتا اور عالمین آتا ہے، اور ان دونوں میں کیا فرق ہے وغیرہ۔
نہیں ہو سکتا ان سے. بل هو الحق من ربک لتنذر قوما ما اتاهم من نذیر. ایک ایسی قوم کی تنبیہ کے لیے کہ ان کے ہاں ابھی تک کوئی نذیر، کوئی تنبیہ کرنے والا نہیں آیا. عربوں میں ایک عرصے سے کوئی پیغمبر اللہ کی طرف سے تنبیہ کرنے والا، انذار کرنے والا نہیں آیا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے اوپر حجت پوری نہیں ہوئی. ان کے اوپر حجت پوری ہوتی رہی ہے، اور ان کے پاس کوئی نبی نہیں آیا، لیکن نبی کے پیغامات ان تک پہنچتے رہے. سورہ یاسین میں ہے لتنذر قوما ما انذر آباؤہم، کہ آپ اس قوم کی تنبیہ کریں گے جن کے باپ دادا کی تنبیہ نہیں ہوئی. ان انبیاء کی تنبیہ، انبیاء کے پیغامات پہنچتے رہے ہیں. ایک اور آیت ہے، اس میں ارشاد فرمایا وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ. کوئی امت ایسی نہیں ہے جس میں کوئی تنبیہ کرنے والا نہ آیا ہو. ادھر کہتے ہیں کہ ان کے طرف تنبیہ کرنے والا نہیں آیا ہے، اور ادھر اللہ کہتا ہے کہ کوئی قوم ایسی نہیں ہے. ان دونوں میں تصادم ہے، تصادم نہیں ہے. کہ یہ عرب قوم، ان کے پاس تنبیہ آئی ہے، تنبیہ آئی ہے. یہ ملت ابراہیم پر تھے. حضرت اسماعیل، حضرت ابراہیم کی اولاد. حضرت ابراہیم یہاں آ کر کے مکہ کی تعمیر کی ہے، اپنی اولاد کو یہاں بسایا ہے، اور اپنے شریعت ابراہیمی کو اس علاقے میں نافذ کیا ہے. کل تک یہ شریعت ابراہیمی یہاں نافذ رہی ہے ان علاقوں میں. پھر کہتے ہیں ایک آدمی کا نام لیتے ہیں کہ وہ آیا، اس نے بت پرستی کا رواج دیا. ایک شخص کا نام آتا ہے، اس نے بت پرستی کا رواج دیا. وَإِلَّا اس علاقے میں اس شخص کی بت پرستی کو رواج دینے سے پہلے حضرت ابراہیم کی شریعت نافذ تھی. چنانچہ رسالۃ المآب جب مبعوث برسالت ہوتے ہیں، اس وقت بھی ان مشرکین کے اندر شریعت ابراہیم کے بہت سے شعبے قائم تھے. مثلا حج کرنے میں تحریف تو ہو گئی تھی، گڑبڑ کر دیا، خراب کیا، لیکن یہ حج کے نام سے یہ حضرت ابراہیم کا قائم کردہ حج جو ہے وہ جاری تھا عربوں میں. اور حجر اسود کا احترام بھی عربوں میں رائج تھا. اور اسی طرح جو ہے حرمت کے 4 مہینے جو ہے وہ رائج تھا، کیونکہ ان 4 مہینوں میں جنگ کرنا حرام ہے، جنگ نہیں ہو سکتی. وہ زمانے جاہلیت میں یہ حضرت ابراہیم کی شریعت کا ایک شعبہ جو ہے وہ ان میں رائج تھا. ان میں نظارت آئی ہے، نذیر نہیں آیا، نظارت آئی ہے. نظارت جب آئی ہے تو پھر نذیر آ گئے. خود ان کے نام سے کوئی نظارت نہیں آئی. لہٰذا ان 2 آیتوں میں تصادم نہیں ہے. وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ. ان میں لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُم میں
تصادم نہیں ہے کہ جی ہاں وہ شخص جس نے بت پرستی کو رواج دیا ہے اس کا نام عمرو الخزاعی تھا۔ عمرو الخزاعی، عمرو الخزاعی نے اس کے زمانے تک ملت ابراہیم پر قائم تھے لوگ۔ بعد میں عمرو الخزاعی نے بت پرستی کا رواج ڈالا۔ اس نے جب بت پرستی کا رواج ڈالا تو اس کے بعد تنبیہ کرنے والا جو ہے وہ پہلے نہیں آیا تھا، اب آیا۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام ثم استوى علی العرش ما لکم من دونہ من ولی ولا شفیع افلا تتذکرون۔ اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر عرش پر متمکن ہو گیا، اس کے سوا تمہارا کوئی کارساز نہیں اور نہ شفاعت کرنے والا ہے، کیا تم نصیحت نہیں لیتے؟ اس آیت کی تفسیر مفصلاً سورہ اعراف اور سورہ یونس اور سورہ ہود میں متعدد بار اس کی تفصیل ہو گئی ہے، تاہم ہم یہاں پر اس آیت کی مناسبت سے دوبارہ کچھ اعادہ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمینوں کو 6 دنوں میں پیدا کیا۔ آسمان اور زمین کا جو پیدا کرنا ہوتا ہے وہ زمانے کے وجود میں آنے سے پہلے کی بات ہے۔ جب اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین کو، اس کائنات کو پیدا کر رہا تھا، اس وقت زمانہ نہیں تھا۔ زمانہ مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے زمانہ، اور زمانہ جب مخلوق ہے تو وہ کائنات کے تخلیق کے ساتھ یا اس کے بعد سے زمانہ وجود میں آیا ہے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ ہم نے آسمان و زمین کو زمانہ نہیں تھا، یہ یوم سے مراد زمانہ نہیں ہے۔ یوم، لفظ یوم ایک اصطلاح ہے کہ وہ ایک مرحلے کے لیے ایک دن تمہارے حق میں ہوتا ہے، تمہاری زندگی میں ایک دن تمہارے خلاف ہوتا ہے۔ اس سے مراد ایک دن نہیں ہوتا، کچھ وقت خلاف کچھ وقت حق میں ہوتا ہے، اور وہ ان کی حکومت کے دنوں میں کہتے ہیں، دن کہتے ہیں کہ اس کا دن نکل گیا۔ دن یعنی 24 گھنٹے نکل گیا نہیں، اس کی حکومت نکل گئی، تخت و تاج نکل گیا۔ قرآنی زبان میں بھی محاورہ ہے، یوم سے مراد زمانہ نہیں ہے، اور وہ بھی جو یوم اس وقت ہمارے ذہن میں ہے 24 گھنٹہ، اس کو یوم ہم کہتے ہیں۔ اس قسم کے یوم میں آسمان اور زمین کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہو، یہ مراد نہیں ہو سکتا۔ پھر کیا ہے؟ یوم سے مراد اللہ تعالیٰ کے تخلیقی مراحل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو جب پیدا کیا، وہ آپ کو بتایا کہ اس پر زمانہ نہیں لگا، اور ایک لحظے میں یہ کائنات وجود میں آئی، اس پر زمانہ نہیں لگا، ایک یوم بھی نہیں لگا۔ لیکن بعد میں جو ارتقائی اس کائنات کو جو ارتقاء ملا ہے، ارتقاء ملا، یہ ارتقاء 6 دنوں میں ملا ہے۔ ارتقاء کیسے ملا؟
پہلے دھماکے میں بالکل کائنات وجود میں آ گئی۔ انما امرہ اذا اراد اللہ شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ اس کے بعد مثلاً یہ ہمارا جو شمسی نظام ہے، شمسی نظام، یہ شمسی نظام موجودہ شکل میں وجود میں آنے کے لیے بہت مدت لگ گئی۔ جی، سورج وجود میں آ گیا، اور پھر سورج سے کے گرد جو ہے وہ بہت سے سیار جو ہے وہ گھومنے لگے، جن میں سے زمین ہے۔ زمین ایک وقت جو ہے وہ آگ کا بگولا تھا، یہاں رہائش ممکن نہیں تھی، آگ کا بگولا۔ پتہ نہیں اربوں سال میں اس کی انرجی جو تھی وہ ختم ہو گئی، ٹھنڈا ہو گیا، سرد ہو گیا۔ سرد ہو گیا، یہ جو جتنے سیارے ہیں سب سرد ہو گئے۔ سرد ہونے کے بعد یہاں پر ایک وقت لگا، پانی وجود میں آیا۔ کہتے ہیں پانی بھی دمدار ستاروں سے آیا ہے۔ یہ ساری باتیں پڑھنے کی مولا امیر المومنین کا یہ فرمان ہے کہ نوح کے لیے جو طوفان آیا اس کا پانی دمدار ستاروں سے آیا۔ بہت سی چیزیں پڑھنے کی ہیں، بہت سے حقائق ہیں ہمارے روایات میں، احادیث میں، تعلیمات محمد آل محمد ہیں، بڑے حقائق ہیں جو پہلے بتاتے تھے ائمہ علیہم السلام، ان لوگوں کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا کیا کہتے ہیں۔ پھر بھی کچھ لوگوں نے اس کو ضبط کیا، اکثر فرامین جو ہے لوگوں نے ضبط نہیں کیا کہ ان کی سمجھ میں آنے والی بات نہیں تھی۔ کچھ ضبط ہو گئے، محفوظ ہے، ہم تک پہنچ گئے۔ آج کل یہ بتاتے ہیں کہ یہ جو دمدار ستارے ہوتے ہیں اس میں برف اور پانی کا بہت بڑا ذخیرہ ہوا کرتا ہے۔ وہ پانی آیا وہاں سے، اور زمین کا اوپر کا حصہ جو ہے وہ ٹھنڈا ہو گیا۔ پھر اس کے بعد رفتہ رفتہ یہ زمین یہاں پر حیات، زندگی وجود میں آنا شروع ہو گئی۔ ٹھیک ہے، بالمناسبہ یہ بات بھی کروں آپ سے کہ وہ فی ستۃ ایام کے سلسلے میں کہ زمین جو ہے وہ ایک زمانے میں قابل رہائش نہیں تھی، یہاں زندگی اور حیات کے لیے ممکن نہیں تھا کہ یہاں حیات وجود میں آ جائے۔ آگ میں کیسے حیات؟ بعد میں یہاں حیات آ گئی۔ ایک چیز کیا ہے کہ پہلے زمین قابل حیات نہ تھی، بعد میں حیات آ گئی۔ دوسری چیز آج کل مسلم لیتے ہیں الحیات من الحیات، زندگی سے آتی ہے، مردے سے زندگی نہیں آتی۔ دو باتیں، ٹھیک ہے۔ پھر زمین پر زندگی کہاں سے آئی؟ سوال اٹھاتے ہیں، زمین پر زندگی کہاں سے آئی؟ ٹھیک، پھر دین والے کہتے ہیں کہ بس ثابت ہوا زندگی کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، ورنہ زمین پر زندگی آنے کی کوئی توجیہ، کوئی صورت سامنے نہیں آ رہی۔ کیسے حیات وجود میں آئے گی؟ الحیات من الحیات، زندگی سے آنا ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ زندگی دیگر ستاروں سے، وہاں بھی یہی سوال پیدا ہوتا ہے۔ بس اس زندگی کو خدا نے پیدا کیا ہے۔ ہمارے محقق علماء فرماتے ہیں اس قسم کا استدلال صحیح نہیں ہے۔ جہاں آپ کو علم نہیں ہوتا ہے اس جگہ اللہ کو رکھتے ہیں۔ ہاں جی،
جی ہم کو پتہ نہیں چلتا کہ حیات کہاں سے آئی ہے، پتہ نہیں چلا، حیات کے لیے کوئی توجیہ ہمارے پاس نہیں، بس اللہ کو مجہولات کی جگہ پر رکھتے ہیں، جہاں آپ کو پتہ نہیں چلتا وہاں اللہ کو کل پتہ چل گیا تو پھر اللہ تعالیٰ کی چھٹی ہو جائے گی۔ ہاں جی، یہ استدلال صحیح نہیں ہے، آپ لوگ بھی یاد رکھیں، جہاں علم نہیں ہوتا وہاں اللہ کو نہ رکھو۔ جی کہو ہم کو معلوم نہیں ہے، کل پتہ چلے گا۔ چنانچہ حیات کے بارے میں پتہ چلنے لگا ہے، نہیں کہہ سکتے پتہ چل گیا، پتہ چلنے لگا ہے۔ جی، اور جب پتہ چلنے لگا کہ حیات جو ہے وہ حیات سے وجود میں آتی ہے، کیسے وجود میں آتی ہے حیات سے؟ سن 2000 میں ایک انکشاف ہوا تھا، اس میں پتہ چلا کہ انسان کی ڈی این اے میں موجود 3 ارب سالموں کا ترتیب کے ساتھ آنے سے حیات کے کرنٹ وجود میں آ جاتی ہے، حیات وجود میں آتی ہے۔ کہاں سے وجود میں آتی ہے؟ آپ کے ڈی این اے میں 3 ارب سالموں کے ترتیب میں آنے سے، ایک ترتیب ہوتی ہے، اس میں آنے سے غیر مرتب ہوتا نہیں ہوتا، خاص ترتیب چاہیے ہوتی ہے، اس خاص ترتیب کے اندر آنے سے حیات وجود میں آتی ہے۔ چاہیے 3 ارب سالم ترتیب میں آنے سے حیات وجود میں آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خلاقیت، صناعیت پر سب سے بڑی دلیل وجود میں آ گئی اس انکشاف سے، سب سے بڑی دلیل۔ جی، اور اس سلسلے میں وقت ختم ہو گیا کہ یہ ڈی این اے میں 3 ارب سالم منظم طریقے سے وجود میں آنے سے حیات وجود میں آتی ہے کہ انکشاف سے آپ کے پاس وہ توحید کے اوپر مضبوط دلیل کہاں سے آتی ہے، آئندہ درس میں انشاءاللہ تعالی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔